انفارمیٹو بشارت کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج موجود ہیں پیر 9 گزے کی قبور پر، اور آج آپ کو ان کی تاریخ کے حوالے سے انفارمیشن بتائی جائے گی۔ تاریخ کے دوسرے بہت سے رازوں کی طرح یہ بھی ایک راز ہے کہ یہ معمول سے بڑی قبریں کب اور کیسے وجود میں آئیں، اور تاریخ کے اوراق یہ بتانے سے قاصر بھی ہیں کہ وہ کون حضرات ہیں جو ان قبروں میں آرام فرما ہیں۔ ان لمبی قبروں اور صاحب قبور سے متعلق جتنی بھی معلومات ہیں وہ علم قیافتی مظہر اور لوک روایات پر مبنی ہیں۔ بعض لوگ روایت کرتے ہیں کہ ان اشخاص کے قد حقیقتاً 9 گز لمبے تھے، اس لیے یہ بڑی قبریں بنائی گئیں۔ دوسرے اہل تحقیق کہتے ہیں کہ دراصل یہ مجاہدین تھے جن کے نیزوں کی لمبائی 9 گز تھی۔ ان 9 گز نیزوں کی نسبت سے یہ لوگ 9 گز مشہور ہوئے۔ ان کو ان کے نیزوں سمیت دفن کیا گیا، اس لیے یہ 9 گزی قبریں وجود میں آئیں۔ لینڈ آف ٹو ریورز کے مصنف کے مطابق یہ مجاہدین کی اجتماعی قبریں ہیں۔ جہاں بکثرت مجاہدین شہید ہوئے، ان کو ایک ہی قبر میں دفن کر دیا گیا، اسی لیے یہ لمبی قبریں وجود میں آئیں۔ ایک رائے یہ بھی ہے کہ آج سے 1000 سال پہلے اس خطہ میں جب گنبد کی تعمیر کا رواج نہیں تھا تو مجاہدین، شہداء اور اللہ والوں کی قبور کو ممتاز کرنے کے لیے احتراماً دوسروں سے لمبا بنایا جاتا تھا۔ اس طرح یہ 9 گزی قبریں وجود میں آئیں، جو کافی حد تک قابل یقین بھی ہے۔ ایک اور روایت کے مطابق یہ قبریں سر ہند سے 700 سال قبل ہجرت کر کے حضرت حسین علیہ السلام کے عشق میں یہاں آنے والے حضرت عبدالغفار شاہ بخاری اور ان کی اہلیہ اور بچے کی ہیں۔ اہل قبور کے بارے میں ایک روایت یہ ہے کہ یہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبریں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد صحابہ کرام تبلیغ اسلام کے لیے دنیا میں پھیل گئے۔ ان میں سے چند صحابہ برصغیر پاک و ہند میں بھی تشریف لائے اور فروغ دین کے لیے مختلف علاقوں میں پھیل گئے۔ ان میں سے جب کوئی فوت ہوتے تو ان کی قبر کو احتراماً دوسری قبروں سے بڑا بنایا جاتا تھا۔ جب محمد بن قاسم نے اموی عہد سن 93 ہجری میں سندھ فتح کیا تو صحابہ کرام اور تابعین جہاد کے لیے اس خطہ میں تشریف لائے۔ یہ قبریں انہی حضرات میں سے شہید ہونے والوں کی ہو سکتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس طرح کی لمبی قبریں ملتان سے گجرات تک پھیلی ہوئی ہیں، اور محمد بن قاسم کی فتوحات بھی انہی علاقوں پر مشتمل ہیں۔ محمد بن قاسم نے سندھ فتح کرنے کے بعد ملتان فتح کیا۔ ملتان کے بعد شورکوٹ اور جنگ سے ہوتا ہوا چنیوٹ پہنچا، اور یہاں سے آگے کشمیر فتح کرنے کے لیے اپنے سالاروں کو بھیجا۔ ملتان میں 7 لمبی قبریں ہیں جو 7 گز سے لے کر 18 گز تک لمبی ہیں۔ شورکوٹ میں پیر غازی کے نام کی لمبی قبر ہے جو 5 گز لمبی ہے۔ جنگ میں 3 لمبی قبریں ہیں جو 3 سے 4 گز لمبی ہیں۔ چنیوٹ میں 6 9 گزی قبریں ہیں، جن میں سے ایک چنیوٹ کے مضافات میں موضع وجلانہ میں ہے اور باقی چنیوٹ شہر میں ہیں۔ ان میں سے 3 معظم شاہ روڈ پر ہیں، جن میں 2 5 گز لمبی جبکہ ایک قبر چھوٹی جو تقریباً 3 گز لمبی ہے۔ یہ قبریں سڑک سے 8 فٹ اونچی ہیں۔ 8 فٹ اونچے چبوترے پر پھر 3 فٹ اونچا چبوترا بنا کر اس پر قبریں بنائی گئی ہیں۔ ان قبروں پر کوئی کتبہ وغیرہ نہیں ہے جن سے ان اشخاص کے نام یا تاریخ وفات کا پتہ چل سکے۔ روایت مشہور ہے کہ یہ صحابہ کرام کی قبریں ہیں۔ ایک قبر شاہی مسجد کے نزدیک موجودہ اسلامیہ ہسپتال سے مغرب کی طرف ہے۔ اس سڑک کو اسی نسبت سے 9 گزا روڈ کہتے ہیں۔ یہ قبر سڑک سے 8 9 فٹ بلندی پر دکانوں کے پیچھے واقع ہے۔ اس قبر کی اونچائی 3 فٹ کے قریب ہے اور لمبائی تقریباً 15 فٹ ہے۔ اس پر بھی کوئی کتبہ وغیرہ نہیں ہے۔ لینڈ آف ٹو ریورز کے مصنف
اپنی کتاب میں تحریر کرتے ہیں کہ ایک روایت کے مطابق چنور یا چینی کوٹ یعنی چنیوٹ کے ہندو راجا نے وہاں پر ایک مضبوط قلعہ بنانے کا منصوبہ بنایا۔ راجا اس قلعہ کا جو حصہ تعمیر کراتا وہ گر جاتا۔ جب بار بار ایسا ہوا تو راجا نے اپنے دربار کے نجومیوں اور پنڈتوں کو طلب کیا اور ان کے سامنے اپنی مشکل رکھی اور اس کا حل دریافت کیا۔ پنڈتوں اور نجومیوں نے راجا سے کہا کہ یہ قلعہ اس وقت تک نہیں بن سکتا جب تک اس میں کسی مسلمان کا خون شامل نہیں کیا جاتا۔ راجا نے اپنے فوجیوں کو حکم دیا کہ جو مسلمان دوپہر کے بعد عبادت کے لیے ادھر سے گزرے اس کو پکڑ لیا جائے۔ چنانچہ فوجیوں نے ایک مسلمان کو پکڑ کر راجا کے دربار میں پیش کیا۔ مسلمان نے راجا سے کہا کہ بغیر کسی خطا کے مجھے کیوں پکڑا گیا ہے جبکہ میں ایک پرامن شہری ہوں۔ راجا نے کہا کہ مجھے قلعہ کے لیے تمہارے خون کی ضرورت ہے۔ مسلمان نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم میری انگلی کاٹ کر خون کی چند بوندیں گارے میں شامل کر لو۔ جب مسلمان کے خون کے قطرے شامل کر کے قلعہ کی تعمیر شروع کی گئی تو تعمیر شدہ حصہ دوبارہ نہیں گرا۔ اس سے راجا کے دل میں فتور آ گیا۔ اس نے سوچا کہ چند قطروں کا یہ عالم ہے تو اگر سارا خون شامل کر دیا جائے تو قلعہ ناقابل تسخیر ہو جائے گا۔ چنانچہ راجا نے حکم دیا کہ مسلمان کو قتل کر کے سارا خون گارے میں شامل کیا جائے۔ جب اس بات کی خبر اس مسلمان کی والدہ تک پہنچی تو اس نے خلیفہ وقت کو فریاد کی کہ میرے بیٹے کا ناحق قتل کیا جا رہا ہے، ہماری مدد کی جائے۔ خلیفہ نے اس بوڑھی عورت کی داد رسی کے لیے 9 گز لمبے قد والے آدمی بھیجے۔ انہوں نے یہاں پہنچ کر اس عورت کی مدد کی اور اس کے بیٹے کو ہندو راجا کے چنگل سے آزاد کرایا۔ یہ قبریں انہی میں سے چند لوگوں کی ہیں۔ چنیوٹ کے بعد جموں کشمیر کی سرحد پر واقع شہر گجرات میں بھی 9 گزی قبریں موجود ہیں۔ ان کے بارے میں بھی مقامی روایت ہے کہ یہ صحابہ کرام کی قبریں ہیں۔ مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز کو لائک کیجیے، کمنٹ کیجیے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے اور ہماری حوصلہ افزائی کیجیے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔